اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 29 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل پر۔ یہ بات مجھے امینہ بتا چکی ہے، میں نے ابھی اس سے فون پر گفتگو کی ہے۔ اس نے اصرار کیا ہے کہ ہم سب دوپہر کا کھانا وہاں کھائیں گے۔ اب تم ناشتہ کرنے کے بعد جی بھر کر آرام کر لو، اس کے بعد ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ فہمیدہ کی امی نماز کے بعد سو گئی اور بھائی جان بستر پر لیٹے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ یوسف نے نصیر الدین کے کمرے میں جا کر سلام کیا اور اس نے اٹھ کر اسے گلے لگانے کے بعد اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ بولا، بیٹا، جب میں نے اخبار کھولا تھا تو بلقیس نے ٹیلی فون پر امینہ سے گفتگو شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور عجیب بات ہے کہ صفیہ جو صبح ہوتے ہی تمہارا انتظار شروع کر دیتی تھی آج آرام سے سو رہی ہے۔ صفیہ برابر کے کمرے سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے نمودار ہوئی اور اس نے یوسف کے سر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سو نہیں رہی تھی بلکہ یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ بیٹا یوسف ایک طوفانی دریا میں کشتی چلا رہا ہے اور ہم سب اس میں سوار ہیں۔ مجھے خوف آتا ہے، لیکن نسرین ہم سب کو یہ تسلی دے رہی ہے کہ بھائی جان کشتی کو کنارے لے جائیں گے۔ اب ناشتہ تیار ہے، آپ باتیں کرنے کی بجائے تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے تھے، ظہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دبے پاؤں یوسف کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، نسرین، ذرا غور سے دیکھنا، یہ پہلوان کون ہے جس کے ہاتھوں سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ پہلوان نہیں بھائی جان، یہ ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں۔ بھائی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹروں میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ بھائی جان، یہ میری نہیں صابن کی خوشبو ہے۔ نسرین نے کہا، ظہیر بھائی جان مجھے بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں، آپ یہاں آ جائیں اور اطمینان سے ناشتہ کریں۔ ظہیر نسرین اور فہمیدہ کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نصیر الدین نے کہا، بیٹا، یہ عجیب بات ہے کہ مجھے اتنے دن گزرتے ہوئے محسوس نہیں ہوئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کل تک گھر پہنچ جائیں۔ بھائی عبدالعزیز کہتے تھے کہ انہیں 1 مہینہ تک چھٹی نہیں ملے گی، اس لیے میں نے ان کی غیر حاضری رخصت ہونے کی اجازت لے لی۔ یوسف نے جواب دیا، خالو جی، مجھے اپنی اس کوتاہی کا افسوس ہے کہ نسرین اور ظہیر کی تعلیم کا وقت ضائع ہوا ہے۔ نسرین بولی، ضائع تو نہیں ہوا بھائی جان، ہم جتنا گھر میں پڑھتے تھے اس سے زیادہ یہاں پڑھا کرتے تھے اور آپا جان کو ہماری بہت فکر رہتی تھی۔ نصیر الدین بولا، بیٹی، معلوم ہے مجھے کہ تم یہاں رہ کر زیادہ خوش تھی، لیکن انشاءاللہ کل ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ابا جی، میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ ابا جی، وہ یہ ہے کہ بھائی جان کبھی کبھی لاہور کو چھوڑ کر جلندھر کو اپنا مرکز بنا لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹی، لیکن اب تمہیں مزید سیر و سیاحت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب میں یہ دیکھوں گا کہ پاکستان کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تمہیں اپنے بھائی جان کی مہم میں شریک ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یوسف بیٹھک میں جا کر سو گیا۔ 12:30 بجے کے قریب نسرین نے اسے گہری نیند سے جگا دیا اور کہا، بھائی جان آپ تیار ہو جائیں، امینہ کا ڈرائیور کار لے کر آ گیا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ ایک کشادہ گاڑی پر میاں عبدالکریم کے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ عبدالکریم کے ہاں کھانے پر منظور احمد نے اپنے اور یوسف کے مشترکہ چند احباب کو بھی بلا لیا تھا، اس لیے مردوں اور خواتین کا انتظام الگ الگ کمرے میں تھا۔ امینہ نے 15 ایسی خواتین بھی بلا لی تھی جو پاکستان کے لیے تڑپ رکھتی تھی، شدت کی تڑپ۔ کھانے کے دوران یوسف کے ساتھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ اپنی عادت کے خلاف اچانک بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ عبدالکریم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک سوال کیا، یوسف صاحب، آپ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ گاؤں سے کوئی پریشان کرنے والی اطلاع تو نہیں مل گئی آپ کو؟ میاں صاحب، گھر میں بالکل خیریت ہے اور میں پریشان بھی نہیں ہوں، لیکن جب مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں کتنے تھوڑے وقت میں کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندو پاکستان کی مخالفت میں اپنے تمام وسائل منظم کر چکا ہے اور انگریز سے یہ شے مل رہی ہے کہ اگر برصغیر میں جمہوریت کا وہ نظام نافذ کر دیا جائے جس سے ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر برٹش انڈیا کو ہندو انڈیا میں تبدیل کر سکتا ہے تو کانگریس کے مہاجن خوش ہو جائیں گے اور ملک کو چھوڑنے کے بعد بھی ان کے تاجرانہ مفاد محفوظ رہیں گے۔ عصر کی نماز کے وقت یہ محفل برخاست ہوئی اور تھوڑی دیر بعد یوسف اور اس کے ساتھی کشادہ برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے بعد فہمیدہ، نسرین، ظہیر اور اس کے والدین اور بلقیس کار پر سوار ہونے لگے تو یوسف نے نصیر الدین سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، میں رات تک دیر تک کچھ لکھتا رہوں گا،
اس لیے الصبح یعنی صبح صبح آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ بلقیس اور صفیہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن فہمیدہ نے اپنا سر جھکا کر چہرے کے تاثرات چھپا لیے۔ نسرین بولی، بھائی جان، کاغذ، قلم اور سیاہی تو آپ کو چچی کے ہاں بھی مل سکتی ہے نا؟ یوسف مسکرا دیا۔ شہزادی نسرین، لکھنے کے لیے صرف کاغذ، قلم اور سیاہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی جان، میں شور نہیں مچاؤں گی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کے شور سے میرا موڈ خراب نہیں ہوتا، لیکن آپ کے قریب رہ کر میرا لکھنے کا موڈ باتیں کرنے کے موڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور کئی اہم باتیں میرے ذہن سے نکل جائیں گی۔ بلقیس بولی، بیٹا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی اہم مضمون لکھ رہے ہو۔ یوسف نے جواب دیا، میں فہمیدہ کے نام پر ایک خط لکھنا چاہتا ہوں جس پر دختران ملت کے نام ایک اہم پیغام ہوگا۔ ظہیر بولا، بھائی جان، آپ میرے لیے کچھ نہیں لکھیں گے؟ ہاں، تمہارے لیے بھی۔ تمہاری آپا تمہیں بتا سکیں گی کہ میں نے قوم کے ہر بچے، بوڑھے اور نوجوان کے نام کوئی نہ کوئی بات ضرور لکھی ہے۔ نسرین نے اچانک یوسف کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی، بھائی جان، مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات اپنے کانوں سے سننا چاہتی ہوں۔ یوسف نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میری ننھی بہن، کیا اچھا نہیں ہوگا کہ میں اپنے مسودے کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور یادگار کا اضافہ کر دوں؟ فہمیدہ نے گردن اٹھا کر اطمینان سے کہا، آپ کی ہر یادگار بہت اہم سمجھی جائے گی۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب بلقیس کے گھر داخل ہوا تو اہل خانہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ نسرین اٹھ کر بھاگتی ہوئی آگے بڑھی۔ بھائی جان، آپا نے نماز کے بعد امینہ کو ٹیلی فون کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شاید رات دیر سے سوئے تھے، اس لیے نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئے۔ میں انہیں جگاتی ہوں۔ آپا جان نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی آپ کو بالکل نہ جگایا جائے۔ پھر کافی دیر بعد ان کا فون آیا تھا، بھائی جان، چند منٹ میں ناشتہ کرنے سے چل پڑیں گے۔ یہ فون میں نے سنا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپا جان نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، اس لیے میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آپ ناشتہ کر کے آ رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ دوبارہ ناشتہ کرنے بیٹھنا پڑے گا۔ یوسف کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا۔ نسرین کے والدین اور بلقیس کو سلام کرنے کے بعد فہمیدہ سے مخاطب ہوا، دیکھیے، آج مجھ سے نادستہ طور پر ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ اصل میں نماز کے بعد سو گیا تھا۔ فہمیدہ بولی، امینہ نے مجھے بتا دیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بیدار نہ کیا جائے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن غلط بات یہ ہوئی کہ میں نے دیر سے اٹھ کر ناشتہ کر لیا تھا، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ شہزادی بہن، وہ نصریف کی طرف متوجہ ہوا، تم اپنی آپا کا ناشتہ لکھوا دو، میں جلدی سے 2 بسکٹ کھانے اور چائے کی ایک پیالی پینے کے بعد بھاگ آیا ہوں، اس لیے ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں۔ فہمیدہ بولی، آپ کی شہزادی بہن نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے خود بھی ناشتہ نہیں کیا؟ بلقیس بولی، بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، میں نے ناشتہ میز پر رکھوا دیا ہے، چائے ابھی آ جائے گی۔ یوسف نے ایک بڑا لفافہ اپنی جیب سے نکال کر فہمیدہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے پاس رکھ لیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی پڑھنے میں مصروف ہو جائیں اور مجھے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس میں کچھ لکھا گیا ہے، وہ سب آپ کے لیے ہے۔ بلقیس نے کہا، بیٹی، مجھے دے دو تاکہ آپ کو رخصت کرنے سے پہلے اسے میں اطمینان سے پڑھ لوں اور تم اطمینان سے باتیں کرو، گاڑی میں یا گھر پہنچ کر تمہیں پڑھنے کا وقت مل جائے گا۔ فہمیدہ نے ایک نظر یوسف کی طرف دیکھا اور لفافہ بلقیس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس روز چند گھنٹے بعد فہمیدہ گھر پر بیٹھی یوسف کا خط پڑھ رہی تھی۔ فہمیدہ، السلام علیکم۔ آپ سے مخاطب ہونے کے لیے میرے ذہن میں کئی الفاظ آئے تھے، لیکن یہ تمام الفاظ مل کر بھی آپ کے نام کی دلکشی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ پہلے دن جب میں نے یہ نام سنا تھا تو مجھے عجیب سا معلوم ہوتا تھا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک کسی دن یہ نام اتنا دلچسپ بن جائے گا کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ لکھتے ہوئے اپنی ننھی بہن نسرین کی دلکش آواز میں آپ کا نام بار بار سن رہا ہوں۔ اگر وقت مجھے مہلت دیتا تو یہ خط کئی صفحات پر پھیل جاتا۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بڑی تیزی سے آ رہا ہے جبکہ ہمیں حصول، لیکن یہ تمام الفاظ مل کر بھی آپ کے نام کی دلکشی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ پہلے دن جب میں نے یہ نام سنا تھا تو مجھے عجیب سا معلوم ہوتا تھا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک کسی دن یہ نام اتنا دلچسپ بن جائے گا۔ میں اس کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ لکھتے ہوئے اپنی ننھی بہن نسرین کی دلکش آواز میں آپ کا نام بار بار سن لوں گا۔ اگر وقت مجھے مہلت دیتا تو یہ خط کئی صفحات پر پھیل جاتا۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بڑی تیزی سے آ رہا ہے جبکہ ہمیں حصول پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے گی۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میرے لیے ملک کا تصور ناقابل قبول تھا جس میں ہندوؤں کا مسلمانوں پر برتری حاصل ہونا۔ ذہنی طور پر میں اس وقت بھی ایک پاکستانی تھا جبکہ میں نے پاکستان کا لفظ نہیں سنا تھا۔ پھر شعور کی پختگی کے ساتھ میرے دل پر پاکستان کے خد و خال واضح
ہو گئے۔ ایک دن مجھے پاکستان کے نعرے سنائی دینے لگے جب آپ اور آپ کے ساتھ بے حد شفقت پیار کرنے والے لوگ میری زندگی میں آئے تو میں حصول پاکستان کے لیے اپنے دل میں ناقابل شکست حوصلے محسوس کرتا تھا۔ اور اب آپ کا نام، نسرین کا، آپ کے والدین کا، ظہیر کا، چچا جان عبدالعزیز، چچی جان بلقیس اور ان کے تمام عزیزوں اور انہوں نے جاننے اور پیار کرنے والوں کو پاکستان میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جس قدر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں کسی دن کامیاب مصنف بنوں گا، اسی قدر میں آپ کے لیے ایک آزاد وطن کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ادیب خواہ کتنا بڑا ہو، اگر وہ آزاد وطن سے محروم ہو تو اس کی بڑی سے بڑی تخلیقات زندہ نہیں رہتی۔ قوموں کی طرح قوموں کے ادیب اور شاعر و مفکر بھی غلامی کے بوجھ میں دب کر رہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچتا، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ میری قوم کی بیٹیوں کو آزاد وطن کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی بار عالم خواب میں مستقبل کے ہولناک طوفانوں کی جھلک دیکھی ہے۔ کئی بار میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح ان دور افتادہ بستیوں اور شہروں کا طواف کر رہی ہے جہاں نسرین جیسی انگنت شہزادیاں گہری نیند سو رہی ہیں۔ پھر مجھے دور سے برہمی فاشزم کے اژدہوں کی پھنکار سنائی دیتی ہے جو رات کی تاریکیوں میں ان بستیوں اور شہروں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر مجھے احساس ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ صبح کے وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر صبح کے آثار کے ساتھ آسمان کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، میری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے اور میں جلدی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتا ہوں۔ میں ہاتھ پھیلا کر بے شمار فرزندان اسلام اور دختران توحید کی سلامت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ میں اپنے دل میں یہ عہد کرتا ہوں، میری زندگی اور موت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے لیے مستقبل کے علام و مصائب سے بچنے کے لیے پاکستان کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ فہمیدہ میں بار بار اپنے دل میں یہ خود دہراتا ہوں کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس حصول پاکستان کے لیے وقف ہوگا۔ میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کروں گا اور حصول پاکستان کے لیے میری چیخ پکار اس ملک کے گوشے گوشے میں سنائی دے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ ملک کتنا پیارا اور حسین ہوگا جہاں میری فہمیدہ میں میری ننھی بہن نسرین اور میرے دوسرے بہن بھائی اطمینان کا سانس لے رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں زندگی کا آخری سانس لینے سے پہلے آپ کو یہ پیغام دے سکوں کہ ہم نے پاکستان بنا لیا ہے اور آپ کے لیے وہ دفاعی حصار حاصل کر لیا ہے جو آپ سب کی عزت و آزادی کا ضامن ہوگا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری زندگی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں آگ اور خون کے وہ دریا دیکھ سکتا ہوں جو پاکستان کے راستے میں حائل ہیں۔ اس حسین وادی کی تلاش میں ہمیں کئی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ہمیں راستے میں بکھری ہوئی لاشیں اور اجتبی ہوئی بستیاں ہوں گی اور ان جلتی ہوئی بستیوں کو دیکھنا ہوگا۔ آج قوم عدم تشدد کی تجربہ گاہ میں تیار ہو رہی ہے، وہ اس دنیا میں بدترین درندگی کا مظاہرہ کرے گی۔ گاندھی جی کے چیلوں نے انگریز کے رخصت ہوتے ہی اقتدار پر قابض ہونے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بعض نام نہاد مفتیان نے دین کو متحد قومیت کے مبلغ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں بہت جلد ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مصنف کی حیثیت سے میری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں انہیں ماضی کی روح پر دور داستانیں سناؤں اور ان کے دل سے موت کا خوف دور کرنے کے لیے شہادت کی تمنا پیدا کروں۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جہاں ہوں گا، جس حال میں ہوں گا، روزانہ چند صفحات ضرور لکھا کروں گا۔ سندھ اور بلوچستان کے دوروں پر جانے سے پہلے یا جانے کے بعد شاید آپ میرے خط باقاعدگی سے نہ مل سکیں، لیکن میرے ساتھی میرے زندہ ہونے کی اطلاع آپ کو باقاعدگی سے دیتے رہیں گے۔ میرے خط سے آپ کو مغموم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے زندگی کے کسی مرحلہ میں خوف محسوس نہیں ہوا اور نہ میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور میں نے اپنے ظلم کو، اپنے قلم کو پاکستان کے قافلے کا پرچم بنا کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہوگی۔ فہمیدہ، اپنے لیے اور میرے لیے دعا کیا کریں۔ ہم دونوں اس آزمائش پر پورا اتریں۔ جو کچھ لکھوں گا اس کا مسودہ تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گا۔ شاید اب آپ
آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ میرے اس یقین میں کوئی کمی نہیں آئی، جو کچھ لکھوں گا وہ ہر گھر میں پڑھا جائے گا، اور کسی دن صرف اردو پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ میری کتابیں دوسرے ممالک کی زبانوں میں بھی پڑھی جائیں گی، کیونکہ میں اپنے مقصد کے عظمت پر یقین رکھتا ہوں۔ عام حالات میں آپ سے جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی، لیکن ہم غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، تاہم میں مستقبل کی طرف سے ہر قدم پر یہ محسوس کروں گا کہ آپ میری ننھی شہزادی نسرین، آپ کے والدین ظہیر چچا اور چچی جان، آپ کے تمام عزیز میرے ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن ضرور آئے گا جب ہماری نگاہوں کے سامنے پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور میں صبح آزادی کے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ سکوں گا، فہمیدہ ہم زندہ ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور پھر تمہاری خوبصورت آنکھیں مستقبل کی روشنی سے چمک اٹھیں گی۔ میں نے اس خط کے ساتھ اپنی نئی کتاب کے چند صفحات بھی لکھ دیے ہیں، لیکن آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے مجھے ان پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ آپ سب کے نام مجھے علیحدہ علیحدہ خط لکھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں ان میں سے کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے میرے ادب و احترام اور پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چچی جان کے متعلق تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی دن جب میں اپنے متعلق لکھوں گا تو میری ماں کے بعد شاید ان کا ذکر سب سے زیادہ آئے گا۔ والسلام، آپ کا یوسف۔ 1945 کے اختتام تک یوسف سندھ، بلوچستان، یو پی، سی پی، بہار اور بنگال کا دورہ کر چکا تھا۔ پاکستان کے لیے جان کی بازی لگانے والے جوانوں کا ایک گروہ ہر منزل پر اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کے بعد اس نے دوسری بار سندھ کے دورہ کیا، کراچی، حیدرآباد، میرپور، سکھر اور جیکب آباد کے اجتماعات میں تقریریں کی۔ وہاں سے احمد خان اور سندھ کے چند اور نوجوانوں کے ساتھ اس نے بلوچستان کا رخ کیا اور ایک ہفتہ کوئٹہ کو پنجاب اور سرحد کے تمام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے واپس آ گیا۔ جب وہ لاہور پہنچا تو منظور اسے عبدالکریم کے ہاں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ امینہ کا ڈرائیور انہیں لینے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، لیکن یوسف نے کہا، دیکھو منظور، میں پہلے چچی جان کو سلام کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، اور اگر انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تم یہیں ٹھہرو تو پھر تم مجھے وہاں چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ امینہ کا گلہ دور کرنے کے لیے میں انہیں ٹیلی فون کر دوں گا۔ جب وہ بلقیس کے مکان کے دروازے پر کار سے اترے تو ڈیڑھی سے نوکر ان کا استقبال کرتے ہی ایک لمحہ توقف کے بعد بغیر یہ آوازیں دیتا ہوا واپس ہو گیا۔ صاحب جی، بی بی جی، یوسف صاحب آ گئے اور منظور صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عبدالعزیز کی گرجدار آواز سنائی دی، بے وقوف، تم انہیں باہر کھڑا کر کے ادھر بھاگ آئے ہو؟ نہیں جی، میں انہیں باہر کھڑا نہیں کر کے آیا، وہ آ رہے ہیں۔ یوسف اور منظور صحن عبور کرنے کے بعد برآمدے میں پہنچے تو عبدالعزیز کے ساتھ دو اور نوجوان کھڑے ہو گئے۔ یوسف عبدالعزیز سے بغل گیر ہوا اور پھر اس کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھتے ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ ڈاکٹر محمد جمیل ہیں۔ محمد جمیل نے اسے گلے لگاتے ہوئے جواب دیا، نسرین درست کہتی تھی کہ میرا بھائی غلط نہیں کر سکتا۔ یوسف نے دوسرے نوجوان سے مصافحہ کیا اور تذبذب کی حالت میں محمد جمیل اور عبدالعزیز کی طرف دیکھنے لگا۔ اجنبی بولا، بھائی مجھے ڈاکٹر کمال الدین کہتے ہیں، اور نسرین کے خطوط کے حوالے سے آپ مجھے چونچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمال الدین قد و قامت میں ذرا چھوٹا، لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے اسے خوبصورت آدمیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ یوسف نے ایسے بہت کم آدمی دیکھے تھے جن کی عینک ان کے چہرے کی خوشنمائی میں اضافہ کرتی ہو۔ یوسف نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، کمال الدین صاحب، مجھے یقین ہے آپ کو دیکھنے کے بعد نسرین کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے۔ کمال الدین نے کہا، بھائی یہ تو کبھی نہیں ہوگا، مجھے وہ لفظ بہت پسند ہے۔ یوسف نے منظور سے ان کا تعارف کروایا، پھر وہ بے تکلف سے باتیں کرنے لگے۔ یوسف نے بلقیس سے مخاطب ہو کر کہا، چچی جان، میں اسٹیشن سے سیدھا آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحبان سے باتیں کروں گا، پھر اگر آپ نے اجازت دی تو میں منظور صاحب کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ بیٹا تم اطمینان سے باتیں کرو، میں امینہ کو فون کر دیتی ہوں کہ آپ دونوں یہاں سے کھانا کھا کر جائیں گے۔ پھر وہ بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے تھے۔ عبدالعزیز کے سوالات کے جواب میں یوسف اپنے طویل دورے کے واقعہ سنا رہا تھا۔ کھانے پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر کمال الدین کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جمیل صاحب تو یہیں رہیں گے، لیکن کل میں جلندھر کے فوجی ہسپتال میں پوسٹ ہو کر جا رہا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، یوسف بیٹا، جمیل کے لیے اللہ نے بلقیس کی دعائیں سن لی ہیں اور وہ یہی پوسٹ ہو گئے ہیں۔ یوسف نے کہا، چچی جان، آپ کو مبارکباد، لیکن شکریہ بیٹا، لیکن کہیں یہ نہ سمجھ لینا اس گھر کو تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ چچی جان، میں اس گھر کے بغیر زندگی کا تصور بھی تو نہیں کر سکتا۔ کھانے کے دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور نوکرانی نے آ کر بلقیس سے کہا، بی بی جی، آپ کا فون آیا ہے۔ بلقیس اٹھ کر کونے کے کمرے میں چلی گئی اور ایک منٹ بعد اس کی آواز سنائی دی، یوسف بیٹا ادھر آؤ۔ یوسف ٹیلی فون والے کمرے میں چلا گیا اور بلقیس نے کہا، بیٹا مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے فہمیدہ کو اپنے پروگرام سے باخبر رکھا ہے، تو بات کرو۔
یوسف نے ریسیور پکڑ کر کان سے لگا لیا اور فہمیدہ کی دلکش آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، اب ٹھیک ہے نا؟ میری کال ذرا دیر سے ملی ہے اور آپ کی گاڑی شاید وقت پر پہنچ گئی ہے۔ یوسف نے جواب دیا، بھئی میری گاڑی وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ گئی تھی اور میں سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ منظور میرے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں 2 دن تک اپنے گاؤں جاؤں گا اور ایک روز وہاں ٹھہر کر اگلے دن جلندھر پہنچ جاؤں گا۔ ایک دن بعد لاہور سے میرے چند ساتھی بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور ہم لدھیانہ اور انبالہ کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد ہم ہوشیار پور جائیں گے۔ وہاں سے امرتسر کا دورہ شروع کرنے کے لیے الیکشن کے قریب میں اپنے گاؤں کا مرکز بنا کر ضلع گرداسپور اور کانگڑا کا دورہ کروں گا اور علی گڑھ کے 4 طلبہ میرے ساتھ رہیں گے، اور پھر چند دن بعد آپ یہ سنیں گے کہ ہم نے پاکستان کے راستے کی ایک منزل طے کر لی ہے۔ ہاں نسرین کو فون دیجیے۔ شہزادی نسرین، میں ابھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ اور سنو